ہیومن رائٹس پی کے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، آج 5 اگست 2021 ہے۔ ٹھیک آج سے 2 سال قبل 5 اگست 2019 کو بھارت نے آرٹیکل 370 کا سٹیٹس تبدیل کیا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہم نے دیکھا کہ 80 لاکھ سے زائد جو عوام تھے جموں اینڈ کشمیر کے، جس میں بچے بھی تھے، جس میں بوڑھے بھی تھے، جس میں خواتین تھیں، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے گئے، ان پر خوراک کے دروازے بند تھے، ان پر دوائیوں کے دروازے بند تھے، وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے، اور ان کو پوری 80 لاکھ سے زائد لوگوں کو قید کر دیا گیا۔ آخر یہ، اور اس پہ بہت سارے احتجاج ہوئے پوری دنیا کے اندر، ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے احتجاج سامنے آئے، اور لیکن وہ تمام احتجاج جو ہے وہ بھارت کو نہیں روک سکے آرٹیکل 370 کے سٹیٹس کو ریورس کرنے کے لیے۔ اور باوجود اس کے کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئیں اور پوری دنیا میں ریکارڈ ہوئیں، لیکن یہ تمام ہیومن رائٹس وائلیشنز جو ہیں وہ عالمی جو ادارے ہیں اور عالمی جو فورم ہیں وہ بھی اس پہ کوئی کنسیڈریبل سٹیپ نہیں لے سکے۔ آخر آرٹیکل 370 ہے کیا؟ اس کے تحت وہ کون سا اسپیشل سٹیٹس تھا جو جموں اینڈ کشمیر کو حاصل تھا، جو کہ ختم کر دیا گیا، اور اس کے ختم ہوتے ہی ایک ظلم و ستم کی داستان رقم کر دی گئی۔ اگر آپ ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو انڈیپینڈنس ایکٹ ہے 1947، جس کے مطابق جو مسلم پاپولیٹڈ ایریا تھے وہ مسلمانوں کو جانے تھے، اور کشمیر، جموں اینڈ کشمیر میں چونکہ مسلم کمیونٹی زیادہ تھی اور اس اعتبار سے یہ پاکستان کے ساتھ اس کا الحاق ہونا تھا، لیکن مہاراجہ ہری سنگھ نے عوام کی خواہش کے برعکس انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کر دیا انڈیا کے ساتھ، اور یہ 26 اکتوبر 1947 کو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ انڈین آرمی جو ہے وہ وہاں پہ آتی ہے، اور اس کو ایئر لفٹ کر لیا جاتا ہے مہاراجہ ہری سنگھ کو۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یو این او میں خود انڈیا جاتا ہے، اور 1949 میں ہی ریزولوشن جنرل اسمبلی کی آ جاتی ہے کہ جو عوام کی خواہشات ہیں ریفرینڈم کے مطابق جو ہے وہ اس کا فیصلہ کیا جائے، لیکن وہ ریفرینڈم نہیں ہوتا۔ اب چونکہ یہ وہ کروشل پیریڈ ہے 1949 کا، اور یہی وہ پیریڈ ہے جب انڈین کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ابھی نہیں بنا، اور 1949 میں ہی انڈین کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بننے کے عمل میں ہے، جس کی تکمیل غالباً 1 جنوری 1950 کو ہوئی، اور انفورس پھر وہ انہوں نے فیبرری 1950 میں جا کے کیا۔ اب یہ جو 1949 میں، چونکہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن میں یہ تھا کہ صرف 3 محکمے جو ہے وہ انڈیا کے پاس جائیں گے، اور وہ تھا کمیونیکیشن، ڈیفینس اور فارن افیئرس، اور ٹیریٹری جو ہے وہ سیلف گورنمنٹ جو ہے وہ ہوگی، اور سیلف گورننس سسٹم وہاں پہ ہوگا۔ اب اس کے لیے جو تھا وہ آرٹیکل 370 جو تھا وہ اس کو انکارپوریٹ کیا گیا، وہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کے مطابق اب آرٹیکل 370 آ گیا، جس کے مطابق اس کو اسپیشل سٹیٹس دے دیا گیا۔ اب اس کے لیے پھر اس کی اپلیکیشن کے لیے اور اس کی ایڈ میں، آرٹیکل 370 کی ایڈ میں جو تھا وہ 1954 میں جو پریزیڈینشیل آرڈر تھا وہ جاری کیا گیا، جو تھا اپلیکیشن آف کانسٹیٹیوشنل آرڈر اوور جموں اینڈ کشمیر، جو ان کے پریزیڈنٹ غالباً راجندر پال نے جاری کیا، اور پھر اس کانسٹیٹیوشن آرڈر کے ساتھ جو تھا وہ آرٹیکل 35A کا اضافہ کیا گیا۔ اب آرٹیکل 35A کا اضافہ جو کیا گیا وہ ان ایڈ آف آرٹیکل 370 کیا گیا، جس سے کیا ہوا؟ جس سے یہ ہوا کہ جموں اینڈ کشمیر کی سیپریٹ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی ہوگی، جس کو سینٹرل اسمبلی جو انڈیا کی ہے وہ کنٹرول نہیں کرے گی۔ جموں اینڈ کشمیر کا سیپریٹ کانسٹیٹیوشن ہوگا، اس کانسٹیٹیوشن کو جو انڈیا کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ اوور رائڈ نہیں کرے گا۔ جموں اینڈ کشمیر کے جو ریزیڈنٹس ہیں ان کا پرماننٹ جو سٹیٹس ہے وہ چینج نہیں کیا جائے گا۔ جو رائٹ ٹو پراپرٹی ہے
وہ جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں کا ہی رائٹ ہوگا جموں اینڈ کشمیر میں سیل اینڈ پرچیز کرنے. باہر سے جو نان کشمیری ہے وہ جموں اینڈ کشمیر میں آ کے پراپرٹی خرید نہیں کر سکے گا. پھر اسی میں یہ پریولیج دی گئی کہ جموں اینڈ کشمیر کے جو لوگ ہیں جو رائٹ ٹو جاب ہے وہ جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں کی رائٹ ٹو جاب ہوگی. پھر اگر کوئی شخص جو ہے وہ کشمیری خاتون سے شادی بھی کرتا ہے تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ کشمیری ویمن کی جو پراپرٹی ہے جموں اینڈ کشمیر میں وہ اس میں سے اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. تو یہ ایک فل فلیش جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروونشل اٹانومی اسٹیٹ اٹانومی جو تھی وہ حاصل تھی آرٹیکل 370 کے آگے. کیونکہ ایون انڈین پارلیمنٹ جو ہے وہ کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی اور وہ اس آرٹیکل کو نہیں چھیڑ سکتی تھی. وہ کیوں نہیں چھیڑ سکتی تھی آخر آرٹیکل جو 370 تھا؟ کیونکہ اس کے اندر ہی لکھا ہوا تھا آرٹیکل 370 کے کہ یہ ہاں اس کی ایک پرووائزو تھی کہ اگر اس کو ریموو کرنا ہے آپ نے، اگر آرٹیکل 37 کو ریموو کرنا ہے تو اس کے لیے آپ اگر جو ہے وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو ہے جس نے یہ کانسٹیٹیوشن بنایا تھا جموں اینڈ کشمیر کا، اب سبجیکٹ ٹو اس اپروول ہوگا. اب اس وقت جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی وہ چونکہ، اور اس وقت جو سٹیٹس تھا آرٹیکل 370 کا، یہ پروویژنل سٹیٹس تھا کہ یہ پروویژنل جو ہے وہ ہم نے ایک بنایا ہے لیکن جب تک نہیں ہوگا تب تک یہ رہے گا. اب وہ جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی وہ تو رہی نہیں جس نے یہ پاس کرنا تھا جموں اینڈ کشمیر کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کہ یہ اس آرٹیکل امینڈ کیا جا سکتا ہے. تو نیچرلی انڈین پارلیمنٹ اس کو امینڈ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ انڈین پارلیمنٹ جو ہے وہ اوور رائڈ نہیں کرتی تھی جموں اینڈ کشمیر کی جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے. اور آرٹیکل 370 میں جو تھا وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا لفظ تھا. اب اس کو ریموو کرنے کے لیے بھارت نے اور ان کے جو شاطر دماغ ہیں انہوں نے یہ پلان بنایا اور اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے 2019 پریزیڈنشل آرڈر جاری کیا. جو 2019 پریزیڈنشل آرڈر جاری کیا اس کے میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو پریزیڈنشل آرڈر تھا 1954 کا اس کو یہ اوور رائڈ کرے گا. تو جب وہ پریزیڈنشل آرڈر جو تھا اس کو اوور رائڈ کیا اس آرڈر نے تو وہ جو پہلے سٹیپ کے اوپر جو پریولیجز تھیں وہ ختم ہوئی. سیکنڈ سٹیپ کے اوپر پھر انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو پریزیڈنشل آرڈر ہے انہوں نے پھر جو آرٹیکل 367 تھی اس میں جو ایک کلاس کو ایڈ کیا اس پریزیڈنشل آرڈر کے ذریعے انٹرپریٹیشن کلاس کو ایڈ کیا، وہ کلاس 4 کو ایڈ کیا اور اس میں یہ کہا کہ جو ورڈ ہے آرٹیکل، کیونکہ جو آرٹیکل 367 ہے یہ انٹرپریٹیشن کلاس ہے آرٹیکل 370 کی. اب آرٹیکل 367 میں جو ورڈ یوز ہوا تھا کہ پریزیڈنشل آرڈر بھی جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو اپروول آف کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہوگا، تو وہ چونکہ ہو نہیں سکتا تھا تو اس کو پھر انہوں نے جو ہے وہ چینج کیا اور یہ کہا کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی جگہ جو لفظ ہے وہ لیجسلیٹو اسمبلی سمجھا جائے گا. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہا کہ وہاں پہ کیا کیا، وہاں پہ جو ٹرمائل ہے پولیٹیکل ٹرمائل وہاں پہ جب قائم کیا گیا اور گورنر راج نافذ کر دیا گیا. جب گورنر راج نافذ کیا تو پھر اس کے بعد جب عملاً جو تھی وہ پولیٹیکل وہاں پہ ختم کر دی حکومت تو پھر وہ چونکہ ان ایبسنس آف جب لیجسلیٹو اسمبلی ہے ساری پاورز جو ہیں وہ گورنر پال کے پاس آ گئیں، راجپال کے پاس، تو پھر جو ہے وہ اس طرح کر کے انہوں نے آرٹیکل 367 کلاس 4 میں کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے انہوں نے وہ پھر وہ جو اوور رائڈنگ ایفیکٹ تھا وہ ختم کیا. اور اس کے ساتھ ہی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ ری آرگنائزیشن جو بل ہے جموں اینڈ کشمیر کا وہ امیت شاہ نے انٹروڈیوس کیا
اور اس طرح جو تھا وہ آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا گیا. جو اسپیشل اسٹیٹس تھا وہ ختم ہو گیا، جس کے بعد اب جو انڈین ہے وہ وہاں پہ پراپرٹی بھی خرید سکتے ہیں، وہاں پہ وہ جا سکتے ہیں، اپنی جاب بھی ان کو وہاں پہ مل جائے گی، باقی جو انڈین ہے. اور اس طرح جو ہے وہ غاصبانہ جو ظلم و ستم تھا اس میں اضافہ کیا گیا. اب ایک ٹیکنیکل سوال ہے یہاں پہ، وہ یہ ہے کہ جب عملاً جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن تھا، جس کے نتیجے میں یہ آرٹیکل 37 جو تھا وہ پاس ہوا تھا، 1949 میں انکارپوریٹ ہوا تھا انڈین کانسٹیٹیوشن میں. اب وہ جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن تھا وہ تو انڈیا نے خود ہی وڈرا کر دیا اور اس کو ختم کر دیا. اور جب انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کو ختم کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو انڈیا کا جو وہ سٹیٹس تھا کہ جو مہاراجہ ہری سنگھ نے ان کو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کے ذریعے الحاق کیا ہے، الحاق بھی ختم ہو گیا لیگلی اسپیکنگ. تو اس کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو انیشیٹو لینا چاہیے اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جو ہے وہ کیس فائل کرنا چاہیے. اور ایک ویلڈ کیس ہے اگر اس کو اس انداز میں پلیڈ کیا جائے کہ چونکہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو ہے اس سے باہر نہیں جا سکتی تھی، اور اب جو کہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کو ختم کر دیا ہے اور لوگ وہاں پہ جو ہے وہ جو مسلم کمیونٹی ہے، جب انسٹرومنٹ آف ایکسیشن بھی ختم ہو گیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انڈیا سے الحاق بھی ختم ہو گیا ہے. جب انڈیا سے الحاق ختم ہو گیا ہے تو پھر جو مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر ہے وہ پاکستان کا حصہ ہو گیا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. ہم دعا کرتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ ہوش کے ناخن لیں، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دعاؤں سے ہم نے بہت دعائیں کی فلسطین کے لیے، ہم نے بہت دعائیں کی روہنگین مسلمز کے لیے، ہم نے بہت دعائیں کی کشمیر مسلمز کے لیے، لیکن اب دعاؤں سے آگے بڑھ کر کچھ عمل کرنے کی ضرورت ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. کچھ ایسا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب تک پاورفل نہیں ہوں گے تو تب تک ہماری کوئی آواز نہیں سنے گا. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. اللہ نے